بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میڈیا کے تمام حضرات کا، خواتین کا بہت شکریہ کہ ایک شارٹ نوٹس پہ آپ نے موقع دیا۔ آج آپ کو پاکستان کا جو FATF کا ایکشن پلان چل رہا ہے، جس کی کل پبلک سٹیٹمنٹ اور اسیسمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے، اس کے اوپر آپ کو بریفنگ دینے کے لیے اور آپ کی ذریعے پوری قوم کو بریفنگ دینے کے لیے یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ عدنان ظہیر صاحب، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں FATF سیکریٹریٹ، میڈم لبنہ ملک، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، محمد اقبال صاحب موجود ہیں، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں کاؤنٹر ٹیررزم نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، اور محمد عاصم صاحب، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ منسٹری آف فارن افیئرز کے۔ پاکستان کا جو یہ ایکشن پلان، موجودہ ایکشن پلان ہے FATF کا، اس میں ہم جنوری 2018 میں نامزد ہوئے تھے، اور اس کے نتیجے میں، اس نامزد ہونے کے نتیجے میں پاکستان کو FATF کی تاریخ کا، دنیا کی تاریخ کا سب سے چیلنجنگ ایکشن پلان جو ہے وہ دیا گیا تھا، اور اس کا اعتراف اس مرتبہ FATF کی ممبر کنٹریز نے خود کیا کہ اس سے کمپریہنسو اور چیلنجنگ ایکشن پلان پہلے کسی ملک کو FATF کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا۔ 2 سال پہلے ہم یہ جو 27 نکاتی ایکشن پلان ہے، اس میں سے صرف 1 نکات کے اوپر ہم کمپلائنٹ تھے، آج سے 2 سال پہلے۔ آج الحمدللہ ہم 27 میں سے 24 نکات کے اوپر کمپلائنٹ ہیں، جو کہ تقریباً 90% کمپلائنس بنتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ پہلا ہمارا ٹارگٹ تو یہ تھا جب ہم اس ایکشن پلان ہمیں یہ دیا گیا اور ہماری نئی حکومت آئی تھی، کہ پاکستان کی بلیک لسٹنگ کو روکا جائے، کیونکہ بلیک لسٹنگ کے پاکستان پر بڑے نیگیٹو اثرات پاکستان کی معیشت پر مرتب ہونے کے چانسز تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس کی ایک بہت زیادہ ایک نیگیٹیوٹی اور سینٹیمنٹ اس سے نیگیٹو آنا تھا، اور ٹائم لائنز بڑی سخت تھیں، اور دنیا کا سب سے مشکل ایکشن پلان تھا۔ الحمدللہ وہ ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا، اور پچھلی پلینری میں، یعنی یہ جو ابھی پلینری ہوئی ہے، اس سے پچھلی پلینری میں باقاعدہ FATF کنٹریز نے اور FATF سیکریٹریٹ نے یہ کہا کہ بلیک لسٹنگ اب پاکستان کے لیے آپشن نہیں رہا، کیونکہ پاکستان نے سگنیفیکنٹ پروگرس حاصل کر لی ہے۔ دوسرا ہمارا ہدف یہ تھا کہ اس جو موجودہ 27 نکاتی ایکشن پلان ہے، بلیک لسٹنگ اپنی جگہ جو اب آپشن نہیں رہا پاکستان کے لیے الحمدللہ، لیکن اس کو مکمل کیا جائے، اور پاکستان کا جو فائنینشیل سسٹم ہے، پاکستان باقی ساری دنیا کو یہ میسج دے کہ پاکستان کے فائنینشیل سسٹمز اور ٹیررزم فائنینسنگ کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے بھی آگے جا چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا الحمدللہ آج FATF خود کہہ رہا ہے کہ 90% کے قریب ہمیں کمپلیشن جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں کووڈ پینڈیمک جب آیا ہے باقی ساری دنیا کی طرح، تو ہمارے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ ہم رپورٹنگ نہ کرتے، لیکن ہم رپورٹنگ، اور کچھ ملکوں نے یہ آپشن ایکسرسائز کیا، لیکن ہم نے اس وقت کا فائدہ اٹھایا اور ہم رپورٹنگ کرتے رہے، اور ہمیں سگنیفیکنٹ پروگرس بھی ملتی رہی الحمدللہ، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو ہم نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایکشن پلان بھی ہم جلد ختم کر لیں گے، جس کے 3 نکات رہ گئے ہیں جو پارشلی کمپلائنٹ ہے، اور ان 3 میں بھی بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے، میرے نزدیک وہ بھی ہم لارجلی کمپلائنٹ ہونے کے ان 3 میں بھی قریب ہیں۔ تو یہ دن رات کی محنت ہے، ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، جس کے اندر بیشتر ادارے شامل ہیں، جو وفاق میں بھی ہیں، جو صوبوں میں بھی ہیں، جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہیں، فائنانس سے لے کے، فورن آفس سے لے کے، پولیس سروسز سے لے کے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے لے کے، پاکستان کی ملٹری اتھارٹیز سے لے کے، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سے لے کے، ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، جس کو آج ساری دنیا نے تسلیم کیا کہ ایک بہت مشکل ایکشن پلان، ٹائٹ ٹائم لائنز، سخت حالات کووڈ کے، اس کے باوجود پاکستان جو ہے اس نے ایک مثالی پروگرس جو ہے وہ اچیو کی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ والا جو موجودہ ایکشن پلان ہے اسے ہم جلدی مکمل کریں گے۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان شاید دنیا کی وہ واحد ملک ہے اس وقت جو FATF کے ڈیول اسکروٹنی کے اندر ہے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان ڈیول اسکروٹنی میں رہے گا، کیونکہ ایک MER کا جو ان کا نارمل پروسیس ہے وہ بھی ساتھ چل رہا ہے، تو ہم ان پیرلل ہمارا پوری جو حکومت ہے وہ، اور سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں گورنمنٹ کے اور سارے ادارے، وہ ان پیرلل جو ہمارا ڈیول ایویلیویشن کا پروسیس ہے، جسے ہم MER کہتے ہیں، APG کا MER، اس کی کمپلیشن کے لیے بھی دن رات جو ہے وہ کوشاں ہیں، اور اس کی علیحدہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کی علیحدہ رپورٹس اور ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر کمپلائنس جو ہے وہ علیحدہ جا رہی ہے۔
تو میں صرف پوری قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بلیک لسٹنگ جو ہے اسے ہم پاکستان الحمدللہ اوائڈ کر چکا ہے، نہ صرف اوائڈ کر چکا ہے بلکہ اب ہم ایکشن پلان کو پاکستان کے جو FATF کا ایکشن پلان ہے اسے مکمل کرنے کا ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ جون میں یہ جو 27 کے 27 نکات ہیں ہم ان کو مکمل کریں، اور جو دوسرا میوچل ایویلیویشن کا ہمارا ان پیرالل چل رہا ہے اس کے اوپر بھی بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور پوری جو گورنمنٹ ہے اس کی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ جاری ہے۔ بہت شکریہ، اور اگر اب آپ کے سوالات ہیں تو میں وہ لوں گا۔ یہ بتائیں کہ سب سے جو مشکل ٹاسک ہے اس میں ابھی تک، سب سے جو مشکل ٹاسک آپ کے سامنے رہا ہے وہ 1 یا 2 یا 3 ہی ہوں گے 27 میں سے، وہ کیا تھا اور اس پہ سب سے زیادہ انہوں نے کیا سوالات کیے آپ سے جو مشکل تھے جن کے جواب دینا مشکل؟ نہیں دیکھیں، جو آپ لارجلی ایڈریس کری جاتے ہیں ایکشن آئٹمز ان پہ پھر دوبارہ سوالات نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے جب ہم پہلے جاتے تھے تو جیسے میں نے بتایا 2 سال پہلے 27 میں سے 26 نکات انکمپلیٹ تھے، تو ان 26 کے اوپر سوالات ہوتے تھے، پھر آپ نے 5 مکمل کیے، پھر آپ نے 10 مکمل کیے، پھر آپ نے 11 اور مکمل کیے، اور اب آپ نے 3 اور مکمل کیے، تو جو آپ مکمل کرتے رہتے ہیں ان کی پھر ڈپلیکیشن نہیں ہوتی، ان پہ سوال نہیں ہوتے، سوال انہی پہ ہوتے ہیں جو 2-3 آئٹمز رہ جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ جو 27 ہے اس میں سب سے مشکل ٹاسک ہے فلفل کرنا، وہ کون سا تھا؟ دیکھیں اس کے اندر اس طرح ہر ٹاسک جو ہے وہ دوسرے سے کچھ مختلف ہے، کچھ اوور لیپ بھی ہے۔ کراس بارڈر سمگلنگ ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بینکوں کے حوالے سے جو ریگولیشنز تھیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو ہم الحمدللہ مکمل طور پہ جس کی کمپلائنس حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیررزم فائنینسنگ کی انویسٹیگیشنز تھیں، ہماری کیپیسٹی بلڈنگ تھی، انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن تھی، جن ساری یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں اکثر کی ایکشن آئٹمز پہ اب لارجلی کمپلائنٹ اسٹیٹس مل چکا ہے، تو میں کسی ایک کو دوسرے سے اس طرح تو نہیں جوڑ سکتا۔ ڈاکٹر مارکس کی اس میں یہ سوالات پوچھے گئے تھے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم فائنینسنگ کے اندر انوالو ہے، تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کے جوابات نہیں دے سکتے، تو کیا پاکستان اس بارے میں FATF کنٹریز سے کوئی بات چیت کرے گا؟ اور دوسرا یہ کہ جو ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ جو ہماری اس وقت کیپیسٹی بلڈنگ ہے، خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت جتنی بھی عدالتیں اس پہ کام کریں گی ان کے ججوں کی ٹریننگ، اسی طرح جو ہمارے وکلا ہیں ان کی ٹریننگ، اس کے اوپر کیا اپڈیٹ؟ بالکل، یہ کچھ چیزیں ہیں جو MER سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ اس ایکشن پلان سے تعلق رکھتی ہیں۔ بہت زیادہ ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہ آلریڈی ہوئے بھی ہیں، اس کی ہمارے پاس تفصیلات بھی موجود ہیں۔ نیکٹا کے میرے پاس DG بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹریننگز دیتے رہے ہیں، ان کا ادارہ، تو بے شمار درجنوں کے حساب سے ہوئی ہیں، اور اس پہ ہمیں کافی کے اوپر کمپلائنٹ اسٹیٹس بھی مل چکا ہوا ہے۔ جہاں تک بات ہے انڈیا کی، تو دیکھیں جو FATF کا اسپرٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں ہندوستان نے پولیٹیسائزیشن کی کوشش کی اس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ایکسپوز کیا اس انٹرنیشنل فورم کے اوپر، اور پاکستان کے لیے چیلنجز تو کھڑے ہوئے لیکن وہ چیلنجز ہم نے عبور کیے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو اس فورم کے ذریعے بلیک لسٹ کی طرف دھکیلا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور نہ وہ کبھی کامیاب اس میں ہوئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا اصلی چہرہ جو ہے وہ اس فورم کے سامنے بھی اور ساری دنیا کے سامنے بھی شامل ہو گیا۔ اور جہاں تک انڈیا کے اپنے مسائل ہیں ٹیررزم فائنینسنگ کے اور جو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے، تو وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اب یہاں ہوتے جا رہے ہیں۔ مودی سرکار کی جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں اپنے ہی ملک کے اندر بھی، اور جو وہاں سے ظاہر ہے باہر بھی ان کے ہوئیں گے، اس کے اوپر تو اب کوئی پردہ نہیں ڈھکا ہوا، اور انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں سامنے بھی آئیں گی۔ شکریہ سر۔ سر ایک تو رہنمائی فرمائیے گا کہ پاکستان جب سے FATF کی گرے لسٹ میں گیا ہے، اس سے معاشی لحاظ سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ FDI ہے، بینکنگ سیکٹر ہے، آپ نے کوئی فگر اس کا کیلکولیٹ کیا ہوگا؟ ایک سیکنڈ نمبر پہ سر، جب ہم پاکستان 90% تک اس پر عمل درآمد کر چکا ہے، آیا ابھی بھی پاکستان گرے لسٹ میں ہے لیکن جون تک کیا اس بات کا اس سے نہیں ٹوٹتا کہ آئندہ یہ جو 4 سے 5 ماہ ہوں گے اس میں بھی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا گرے لسٹ میں رہنے کی وجہ سے؟ جو باقی 3 نکات ہیں جس پر عمل درآمد کرنا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا، وہ کیا کیا ہیں، ہم نے اس پہ کس طرح سے عمل درآمد کرنا ہے؟ دیکھیں گرے لسٹ جو ہم اپنے کیجول زبان کے اندر جس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو ایکچولی FATF کی ٹرمینالوجی میں انہانسڈ مانیٹرنگ کہتے ہیں، کہ ایک ملک جو ہے وہ انہانسڈ مانیٹرنگ لسٹ پہ ہے۔ ہمارے علاوہ اور بھی درجنوں ملک ہیں جو انہانسڈ مانیٹرنگ لسٹ پہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ملک پہ کوئی سینکشنز لگ گئی ہیں، یا اس ملک کی بینکنگ مختلف طریقے سے ہوئے گی، یا اس کی ٹریڈ کے اندر کوئی
फ़र्क طریقہ کار جو ہے وہ آئے گا. وہ تب آتا ہے کہ اگر آپ بلیک لسٹ یعنی کہ آپ کے اوپر ایک ایڈوائزری لگ جائے کہ جو باقی ممالک یا ٹریڈ پرائیویٹ ممالک سیکٹر آپ سے ڈیل کر رہا ہے تو ان کو زیادہ احتیاط برتنی پڑے گی. یہ ایک بلیک لسٹ کہلاتی ہے اور یہ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ ایسا پاکستان میں نہ ہوا ہے اور نہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ہونے دیں گے. تو ابھی تو صرف ایک انہانسڈ مانیٹرنگ چل رہی ہے اور یہ کہنا کہ کیونکہ کوئی ایسی نہ پبلک ایڈوائزری شائع ہوئی ہے جو پاکستان کے ایڈورس ہوئے کہ آپ کرنا ہے, تو اس لیے یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے آپ کوئی آئسولیٹ کریں کہ کتنا اکانومی کا ہوا, وہ ایک بڑا میں سمجھتا ایبسٹریکٹ سی چیز ہے اور اس کے لیے کچھ کہنا بڑا مشکل ہے. جی اس پہ کام ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انہوں نے خود بھی پبلش کیا ہے, وہ ٹیررزم فائنینسنگ سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں, اور جو ہمیں اس مرتبہ اپ گریڈز ملے ہیں 3, ایک تو امپلیمنٹیشن ٹیرر فائنینسنگ کی سینکشنز کی, یہ اب پاکستان اس کو لارجلی ایڈریس کا سٹیٹس مل گیا ہے. این پی اوز نان پروفٹ آرگنائزیشنز کی جو معاملات ہیں ان کی ریگولیشن, اس پہ بھی پاکستان کو لارجلی ایڈریسڈ اسٹیٹس مل گیا ہے. وائڈ رینج آف ٹی ایف انویسٹیگیشنز یعنی کہ آپ ٹیرر فائنینسنگ کی ایک وائڈ رینج جو ہے پورے ملک میں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اس پہ بھی ہمیں لارجلی ایڈریس اسٹیٹس مل گیا ہے. پروسیکیوشن آف یو این ڈی پیز اینٹیز یعنی کہ جو یونائٹڈ نیشنز نے جن اینٹیز کو لسٹ کیا ہوا ہے اس کی پروسیکیوشن کے اوپر ابھی ہمارا پارشلی ایڈریس اسٹیٹس ہے. سینکشنز یعنی کہ جو نیچرل اور لیگل پرسنز کے اوپر آپ سینکشنز کا عمل درآمد کرتے ہیں, اس پہ ہم پارشلی ایڈریسڈ ہیں. اور انفورسمنٹ آف ٹی ایف ایس وائلیشنز, کہ اگر آپ نے کہیں ٹیرر فائنینسنگ سینکشنز لگائی ہیں اور اس کی کسی شعبے میں انفورسمنٹ کے اوپر کوئی نیگلیجنس آئی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہم پارشلی, یہ 3 چیزیں رہ گئی ہیں. کہا کہ پارشل ہماری جو ہے فلفلمنٹ ہوئی ہے, لیکن یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا, سب سے بنیادی بات تو یہ وجہ ہے. اب یہ جو آپ نے جو پروزیکیوشن ہے یہ کیوں پارشلی فلفلڈ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جو پاکستان کے تھریش ہولڈز ہیں نا فیٹف میں کمپلائنس کے, جس طرح پاکستان کا پلان سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے جو آج تک کسی میں, ہمارے کمپلائنس کے تھریش ہولڈ جو کہیں پہ بلیک اینڈ وائٹ میں فیٹف کی کسی بک میں نہیں لکھے ہوئے کہ آپ یہ اسٹیٹس اچیو کریں گے تو آپ کمپلائنٹ, ایسے نہیں لکھا ہوا. یہ ایک میوچل کنسنسس کے ذریعے یا ایک جوائنٹ گروپ ان کا بیٹھتا ہے, وہ ایک اسیسمنٹ کرتا ہے. تو پاکستان کی تھریش ہولڈز بھی جو ہیں وہ باقی ممالک سے زیادہ ہیں کیونکہ یہ ہمارے نیشنل رسک اسیسمنٹ سے ڈرائیو ہوتی ہیں کہ آپ کا ملک کس جیوگرافیکل لوکیشن میں ہے, وہاں پہ ٹیررزم کے رسکس کیا ہیں, ٹیررزم کی ہسٹری کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو پاکستان کا تھریش ہولڈ ہے, اگر ہم آئس لینڈ ہوتے تو شاید جتنا ہم آج سے سال پہلے 1.5 سال پہلے جو ہے ہم یہ ایکشن پلان مکمل کر چکے ہوتے, کیونکہ ان کا تھریش ہولڈ بڑا کم ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک جیو اسٹریٹجک امپورٹنٹ لوکیشن میں جہاں پہ خطے کے اندر ٹیررزم کا ایک ہسٹری رہی ہے وہاں پہ موجود ہیں, اور ہمارے اپنے ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہماری 70,000 جانیں پاکستان کے اپنے شہریوں کی قیمتی جانیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں. ہماری معیشت کو ٹیررزم کے اندر کتنا نقصان پہنچا ہے آج سے 20 سال سے جو ہوا ہے, تو وہ ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا تھریش ہولڈ جو ہے وہ ہائی ہے. تو ہم ہر مرتبہ زیادہ کمپلائنس کرتے ہیں, اور یہ جو 3 آئٹمیں پارشلی ایڈریسڈ ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ فیٹ ایف نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ان 3 میں بھی پاکستان نے سگنیفیکنٹ پروگرس حاصل کی ہے جو پارشلی ایڈریسڈ ہیں, اس ان 3 کے اندر بھی. جی منسٹر صاحب یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ خاتون کو ذرا بول, جی بولیں. جی جی اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ آپ دینا چاہیں گے, اس کے اوپر ایک بتا دیں, آپ ذرا بریفلی بتا دیجیے گا. ٹیررسٹ فائنانسنگ انویسٹیگیشنز اور پروزیکیوشنز کے حوالے سے کوئی 8 ایکشنز تھے جو اسپیسیفکلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے انڈرٹیک کرنے تھے. اس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ ٹیررسٹ فائنانسنگ کی رسک اسیسمنٹ کرنی تھی اور اس رسک کو ڈسیمنیٹ کرنا تھا اور لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا تھا. وہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک اور تھا انٹیلیجنسی کوآرڈینیشن کا بٹوین فیڈرل اینڈ پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز. آپ یہ نئی باتیں تیز نہ بولیں, تھوڑا آہستہ ذرا, وہ فیٹ ایف کی پلینری کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو ایک اور تھا جو انٹیلیجنسی کوآرڈینیشن کا نا, جو فیڈرل اور پروونشل اتھارٹیز کے اندر کوآرڈینیشن ہونی تھی, اور اس کوآرڈینیشن کے نتیجے میں انویسٹیگیشنز کو پرسو کرنا تھا. وہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک اور ایکشن تھا کہ ہم نے ایک پالیسی ڈیوائز کرنی تھی اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا تھا. اور پالیسی یہ تھی کہ ہر ٹیررزم کے کیس میں ٹیررسٹ فائنانسنگ کی بھی انویسٹیگیشنز ہوں گی, جس کو پیرل انویسٹیگیشن کہتے ہیں. وہ پالیسی پرائم منسٹر نے جنوری 2019 میں اپروو کی تھی, وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے. وہ بھی ہمارا ایکشن جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک جو منسٹر صاحب نے ابھی کہا کہ جو وائڈ رینج آف ٹی ایف ایکٹیویٹیز ہے, جس میں آپ نے
मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो TF एक्टिविटीज़ की होती है, चाहे वो कैश स्मगलिंग है, हवाला है, बाकी है, उसके हवाले से ट्रस्ट फाइनेंसिंग की इन्वेस्टिगेशंस करनी थी, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक एस्पेक्ट था इंटरनेशनल कोऑपरेशन का कि आपने इंटरनेशनल कोऑपरेशन सीख भी करनी है ट्रस्ट फाइनेंसिंग की इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और जो आपको रिक्वेस्ट आई उसको आपने रिस्पॉन्ड भी करना है। वो एक्शन हमारा जो है वो म्यूट हो चुका है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है एक था कि जिस तरह पहले बात हुई कि इन्वेस्टिगेटर्स, प्रोसिक्यूटर्स और जुडिशरी की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उनको ट्रेन करना है, वो एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तभी जो 2 एक्शन जो अभी मिनिस्टर साहब ने बताए हैं वो पार्शली एड्रेस्ड हैं, लेकिन हमारे हिसाब से उसमें भी हम काफ़ी सिग्निफिकेंट काम कर चुके हैं। थैंक यू। तो इसमें रूल्स जो है रूल्स वो उसकी सिग्निफिकेंट अहमियत है इसमें रूल्स जी उसके बगैर अमल दरामद नहीं हो सकता। अच्छा, मैं ज़रा वो काफ़ी देर से जी शुक्रिया आपका। ये जो 3 पॉइंट्स रह गए हैं, इसमें आप ये समझते हैं कि क्लैरिटी का भी अंसर है, और ये भी है कि परसेप्शन हमारी कुछ और है, उनकी और है। हमने जो अचीवमेंट्स किए हैं, जैसे इन्होंने बताया कि 7-8 पॉइंट्स कर लिए, कि ये ना हो कि जून तक हम ये समझे कि हमने एड्रेस कर लिए हैं और उनकी समझ और हमारी समझ में फर्क जो आ रहा है वो क्या ये भी है, क्योंकि इन्हें 8 पॉइंट्स बता दिए, अब रह कौन से गए हैं जो अगर फिर भी पार्शियली एड्रेस है, जो कि हमने बहुत आउट ऑफ द वे जाके FTA से एग्रीमेंट भी किया है, तो उसके बाद जी बहुत पर्टिनेंट सवाल है, और ये सवाल मैंने भी रेज़ किया कि हमें ओपन एंडेड ना छोड़ा जाए और इसके ऊपर हमें क्लैरिटी दी जाए, और ये हमारी बात को तस्लीम किया गया वहाँ पे कि क्लैरिटी दी जाएगी। अभी तो प्लेनरी चल रही थी, अब वो बैठेंगे और इसके ऊपर हमें एक वो मज़ीद क्लैरिटी के साथ बताएंगे कि लैंडमार्क्स क्या हैं, बेंचमार्क्स क्या हैं जो आपके मीट करने वाले हैं, क्योंकि ओपन एंडेड हमने उनसे कहा कि आप इसको ना छोड़ें कि जी इनकम्प्लीट है और उसकी कोई वजाहत ना दी जाए, बताया जाए एग्जैक्टली कि क्या स्टेप्स हैं जो लेने वाले हैं। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमने पहले, अगर हम दुनिया की तारीख का सबसे मुश्किल एक्शन प्लान जो है वो 90% कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये 3 आइटम्स भी हम इंशाल्लाह अगर हमें क्लैरिटी मिल जाए तो हम मुकम्मल कर लेंगे। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने बात की कि पाकिस्तान ने जो है वो दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ भी दी और पूरी दुनिया ने इसको रिकगनाइज़ किया, लेकिन आखिर FATF क्यों रिकगनाइज़ नहीं कर रहा पाकिस्तान की उस कुर्बानियों को, और पाकिस्तान को जो है वो अगर 24 एक्शन प्लान मुकम्मल हो चुके हैं तो पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में क्यों नहीं लेके आता? कि और आप ये कह रहे हैं कि 90% जो है वो आपने 3 जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उन पर भी अमल कर लिया है, तो क्या ये पाकिस्तान का केस उस अंदाज से नहीं लड़ा जा रहा वहाँ पे कि ये बताया नहीं जा रहा उनको कि जनाब हम कुर्बानियाँ भी दे चुके हैं, हम काउंटर टेररिज्म के लिए हम काम भी कर चुके हैं, हम दुनिया के अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो क्या समझते हैं आप कि उनका क्या रवैया है इस हवाले से, खास तौर पर जून तक मजीद हम 4 माह जो है वो ग्रे लिस्ट में रहेंगे और आगे का भी पता नहीं है कि आगे क्या होगा, मजीद हम ग्रे लिस्ट में रहेंगे? देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि ये FATF जो है वो सारी दुनिया के जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनकी सेफ गार्ड्स को चेक करता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया के। इसके अंदर को वेस्ट के ममालिक भी हैं जो ग्रे लिस्टों में रह चुके हैं और अभी भी हैं, बहामास रह चुका है, केमन आइलैंड्स रह चुके हैं, पनामा ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया है, आइसलैंड जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया है, अल्बानिया ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया। ये ममालिक ऐसे तो एक अक्रॉस द बोर्ड उनका एक स्पेक्ट्रम है, और जैसे जैसे ममालिक अपनी रिस्क सिनारियो और रिस्क इकोसिस्टम के हवाले से हर कंट्री को गेज किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि आइसलैंड का वो पैरामीटर नहीं होएगा जो पाकिस्तान का होएगा जब टेररिज्म फाइनेंसिंग की बात होएगी। इसी तरह शायद मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हमारा वो रिस्क असेसमेंट ना हो जो बहामास की या पनामा की या केमन आइलैंड्स की होएगी, तो ये एक हर जो नकात हैं उसको जांचा जाता है मुल्क की रिस्क असेसमेंट के हवाले से, और क्योंकि पाकिस्तान की प्रोग्रेस को रिकग्नाइज़ किया गया तो तब ही तो हमें 2 साल के अंदर जहां हम 1 कंप्लाइंट थे 27 में से आज हम 24 कंप्लाइंट हैं 27 के अंदर से, और मैं समझता हूं कि इन निकात में जब हम कंप्लाइंट करेंगे, कंप्लाइंस हासिल करेंगे तो हमारी इकॉनमी को भी फ़ायदा पहुंचेगा, हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड होएगी, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर ज़्यादा सिक्योर होएगा, हमारे मुल्क में टेररिज्म फाइनेंसिंग जो है उसका जो एक मेनस है उसके अंदर जो है वो बड़ी खातर खा जो है वो कमी आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये, और हमारा एक ड्यूल एक्शन प्लान चल रहा है, यूजुअली मुल्कों का एक चलता है, पाकिस्तान का ड्यूल चल रहा है, तो हम दोनों निकात जो हैं उसको इन कॉन्करेंटली मुकम्मल करेंगे। ये आपने अभी कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग एक एरिया है हमारा जो मुश्किल रहा, ये जो पार्लियामेंट्री जो लॉ मेकिंग प्रोसेस था और फिर उसके बाद रूल्स मेकिंग ये डिले हो गया, क्या इसकी वजह से भी हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो लो रही?
نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈ ٹائم کے اندر لیجسلیشنس کو پاس کیا گیا اور رولز بھی بر وقت جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. اس سے زیادہ تیزی جو ہے وہ تو میرا خیال ہے لیجسلیٹو سسٹم کے اپنے سیف گارڈز اور چیکس ہوتے ہیں. آپ ایک حد تک اس کو لے کے چل سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ اسپیڈ پہ چلیں گے. بہت سارے سوالات ہو گئے سر. ایک سوال میں کرنا چاہوں گا آپ سے کہ پاکستان کی اب ہائی ہوپس جو ہیں جون تک کیا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا یا بلیک لسٹ کی طرف جائے گا، یہ بتائیں. نہیں، میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ بلیک لسٹ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے اس طرف نہیں جائے گا، اور ہمارا ڈیول ایکشن پلان ہے. ہم یہ موجودہ ایکشن پلان بھی مکمل کر رہے ہیں اور ہمارا جون کے اندر اسیسمنٹ ہے میوچل ایویلیویشن رپورٹ کی بھی، جو 2017 سے چلا رہا ہے ایک پروسیس جو ہے، اور اس کے اندر بھی کچھ ڈیفیشنسیز تھی جن کو ہم ساتھ کے ساتھ پلگ کر رہے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں نتیجہ ملے گا. تو ایک چیز جو بہرحال واضح ہے کہ پاکستان کو آج فیٹف کے پلیٹ فارم پہ اور ان ٹیررزم فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں اس ایکشن پلان کی تقریباً مکمل ہونے کے نتیجے میں ایک مختلف نظر سے دیکھا جاتا ہے جو آج سے شاید 2 سال پہلے نہیں دیکھا جاتا. بہت شکریہ.